ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ حضرات محترم، قرآن کریم ویسے تو ہر دور کے لیے بہت اہم ہے، لیکن جو آیت آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آج کے دور میں ہمارے لیے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ترقی اپنی معراج پہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں جتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں شاید پہلی نسلوں نے اتنی تبدیلیاں نہ دیکھی ہو۔ میڈیا کا دور ہے، ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے انسان اپنے فالوور بڑھانے کے لیے کبھی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہنسیں۔ اور اسی طرح بعض بد نصیب ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں شکوک پیدا کرنے کے لیے لیکچر دیتے ہیں، اور بعض ایسے بد نصیب ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ کے اوپر طعن زنی کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھ کے، جب کوئی مسلمان بیٹھتا یا نو مسلم ہوتا تو اس کے سامنے بیٹھ کے اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے قطعاً منع کر دیا کہ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا۔ آپ غور فرمائیں، یہ آیت نمبر 140 ہے سورۃ نساء۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو بھی ایسا ہو، ایسی مجلس میں جانا، ایسی مجلس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب ہو، اگر کوئی بیٹھ کے وہاں کھانا بھی کھائے گا تو وہ بھی شرابی گنا جائے گا، چاہے اس نے شراب نہیں بھی پی۔ تو ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کے اندر اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے۔ اب شراب پینا اللہ نے قرآن میں منع کیا، جو پیے گا وہ اللہ کی آیات کا کفر کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنا اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، جس مجلس میں جھوٹ بولا جائے گا اور اس مجلس کے اندر اللہ کی آیات کا انکار اور کفر ہو رہا ہے۔ آج سورۃ حجرات کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے وہ تم میں سے بہتر ہو۔ تو جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آیات کا کفر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کسی مجلس میں بیٹھ کے گالی گلوچ کرنی، بدتمیزی کرنی اور یاوہ گوئی کرنی، ایسی کہانیاں اور بات سنانی جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اچھی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی دوستی، اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال یہ دی کہ بری مجلس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کی دوستی ایسے لوہار سے ہے جس نے بٹھی جو ہے اس کو تایا ہوا ہے،
اور اس بٹھی چنگاریاں نکال رہی ہے، جب پاس بیٹھو گے تو چنگاری جسم کے کپڑے کو یا جسم کو جلائے گی، اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو اس کی بدبو یا دھوئیں سے انسان متاثر ہوگا۔ اچھی مجلس کی مثال آپ نے یہ دی کہ ایک شخص کسی عطار کے پاس، کسی خوشبو والے کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کے اس کے پاس بیٹھتا ہے، تو یا تو وہ اسے خوشبو دے گا جو اس کے جسم پہ لگے گی، اس کے کپڑوں پہ لگے گی، خوشبو آئے گی، اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے خوشبو سے اس کا ذہن معطر ہوگا۔ تو یہ اچھی اور بری مجلس کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس آیت میں بری مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق نازل کیا آپ پر فی الکتابی، کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر، اس کا کفر کیا جا رہا ہے، او ویستہزأ بہا، یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع بدلیں یا اپنی مجلس کو صاف کریں، تو پھر تمہیں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، ان میں بیٹھے رہے، بے شک ان کی گفتگو میں بھی شریک نہیں ہوئے، ان کے یعنی حرام کاری یا حرام خوری میں بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن اس مجلس میں بیٹھے رہے اور اس پہ تمہیں غیرت نہیں آئی، غصہ نہیں آیا، اٹھ کے نہیں گئے، اور منع کرنا تو دور کی بات ہے، دل سے برا بھی نہیں جانا، تو اللہ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اس لیے عموماً لوگ جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں، جی یہ ختم کی مجلس ہوتی ہے، یا فلاں مجلس ہوتی ہے، فلاں مجلس ہوتی ہے، یا کسی کی فوتگی کے اوپر وہ 30ویں دن، 7ویں دن، 40ویں دن مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے، اگر اللہ یا اس کے رسول نے ایسا نہیں کیا تو یہ مجلسیں اچھی نہیں ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھنا بھی غلط ہے۔ فلا تقعدوا معهم، اس میں نہیں بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کے دوسری بات کی طرف آ جائیں، اگر بیٹھے تو انکم اذا مثلہم، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور پھر بڑی سخت بات فرمائی، کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جو شخص ایسی مجلسوں میں جاتا ہے اسے منافق کہا گیا، کہ اسے اسلام کے احکامات کا پتہ بھی ہے، حرام حلال کی تمیز بھی ہے، پھر بھی وہ ایسی مجلسوں میں جائے جن میں اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ پھر فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ان دونوں کو میں جہنم میں جمع کر دوں گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو ایسی مجلسوں سے محفوظ رکھے، اور ایسی مجلس نہ صحیح، آج موبائل ہمارے پاس ہے، ہمیں ایسی چیزوں کو سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس کے اندر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اللہ کی آیات کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، یا اس کا کفر کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔